أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين العنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، مجالس عزا کا یہ سلسلہ جو مسلسل پہلی محرم سے آپ کے درمیان جاری و ساری ہے، ان مجلسوں کے درمیان مختلف خطبہ، علماء اور ذاکرین سے آپ متعدد موضوعات پر مجالس عزا کو سماعت فرماتے ہیں. یہ سلسلہ اب وہاں تک پہنچا کہ اب مجھے چند روز آپ کے درمیان کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے کہ جن میں آپ واقف ہیں، اور آپ کے درمیان بھی وہ موضوعات آئے ہیں کہ جن میں ہمیں اللہ کی عبادت میں یقین اور ایمان کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ حقیقتاً اللہ کی عبادت اور اللہ کا عقیدہ تبھی انسان کے لیے مفید ہوتا ہے جب انسان یقین کے مرحلے میں آ جائے. یہ یقین انسان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، اور اگر شبہات کی وادیوں میں انسان سفر کر رہا ہے تو یہ شبہات اس کی عبادتوں کو قبول نہیں ہونے دیتے. یہ شک کی دنیا انسان کے عقیدے کو اس طرح سے خراب کر دیتی ہے جیسے روایتوں کی بنا پر جس طرح سے ایک کیڑا کسی لکڑی کو دیمک کی شکل میں کھا کر خراب اور تباہ کر دیتا ہے. آپ بہترین قسم کی ٹیبل لے کر آئیں، لیکن اگر دیمک لگ جانے کی بنا پر یہ ٹیبل آپ کی خراب ہونے لگ جائے تو پھر یہ خوبصورتی، یہ مہنگی رقم خرچ کر کے اس کو خریدا جانا، بہترین کلر اس پہ قرار دیا جانا، یہ سب بھی اس ٹیبل کو نہیں بچا پاتا. اسی طرح سے اگر شک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائیں تو انسان کا عقیدہ بھی اس کے کام نہیں آتا. اور خاص طور سے یہ محرم کے دنوں میں، محرم کی تاریخوں میں، محرم کے ان ایام عزا میں ہم سبھی کو اس سلسلے میں مکمل کوشش کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عقائد کی دنیا میں ہمارے اندر کسی قسم کا شبہ پیدا ہونے لگ جائے. اس لیے کہ دشمن کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ شبہات کے ذریعے، شک کے ذریعے سے ہمارے عقیدے کو متزلزل کرے، ہمیں
نہ صرف یہ کہ خود کو بچانا ہے بلکہ ہمیں اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز اقارب کو اس طرح کے شبہات سے بچاتے ہوئے انہیں منزل کمال تک لے کر جانا ہے۔ انسان کی سعادت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خود جنت تک پہنچ جائے، بلکہ سعادت اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ دنیا والوں کو لے کر جنت پہنچے۔ اور اسی لیے اللہ نے جتنے نمائندے اس کائنات میں بھیجے ان سب کی سب سے عظیم ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اس روئے زمین پر انسانوں کو عقیدے کی دنیا میں اتنا پختہ اور محکم کر دے کہ نہ کوئی شک، نہ کوئی شبہ، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی بھی ذہن میں کسی طرح کا کوئی بھی اعتراض پیدا ہونے پائے۔ لہٰذا ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ جو شبہات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کو بھلا دیا جائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا اثر ہم پر نہیں ہوگا، جبکہ اتفاق یہ ہے کہ کسی بھی شک یا شبہ کو اگر بھلانے کی کوشش کی جائے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے بنسبت اس انسان کے کہ جو اس شک اور شبہ کے لیے پوری طرح سے الرٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھلانے والوں میں قرار نہیں پانا ہے، شک و شبہ کو زائل کر کے ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العزت کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ البتہ اس کے مختلف ترجمے ہیں، مختلف شرحیں ہیں، مختلف طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میں اس شرح میں نہیں جاؤں گا چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عبادت کا خاص رشتہ ہے انسان کے یقین سے۔ یقین جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ عبادتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ فرش ازا پہ آپ کا آ کر بیٹھنا یہ عبادت ہے، اپنے گھر سے آپ کا نکلنا یہ عبادت ہے، سرکار سید الشہداء کے مصائب میں گریہ کرنا یہ عبادت ہے، نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونا یہ عبادت ہے، حج کے لیے آپ کا جانا یہ عبادت ہے، قرآن مجید کا کھول کے پڑھنا یہ عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں تب انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب بناتی ہیں جب انسان یقین کے ساتھ انہیں انجام دے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسی لیے بہت سے افراد آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جن کی زبانوں پر بہت سارے اوقات سرکار امیر المؤمنین کا نام سنائی دے گا، بہت سارے اوقات جن کی زبان پر امام حسین کا نام آئے گا، بہت سارے ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو چھٹے امام کا نام لے رہے ہوں گے لیکن صرف نام لے لینے کی بنا پر نجات نہیں ملتی ہے۔ یقین محکم کے ساتھ کہ یہ اللہ کی حجت، اللہ کے نمائندے اور جانشین پیغمبر ہے، اس عقیدے کے ساتھ اگر آئے گا تو اس انسان کو نجات ملے گی۔ لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی ہے، اور یہ مختلف موضوعات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان موضوعات پر آپ کے درمیان مجھے اس یقین کی دنیا میں گفتگو کرنی ہے جن میں آج سب سے پہلا مرحلہ کہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں، اور وہ بھی قرآن مجید کی ابتدائی صفحات کی آیتوں میں، بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ بقرہ میں قرار دیتے ہوئے تیسری آیہ شریفہ قرار دیا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ مؤمنین کے جن کا ایمان غیب پر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کی کوالٹی کو بتاتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نیک بندے ہیں کہ جن کے اندر غیب کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ محکم عقیدہ ہے، اور محکم عقیدہ بھی یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ توجہ دیں، یہ جو لفظ غیب استعمال ہوتا ہے تھوڑا آپ حضرات آگے سے مٹائیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات آپ کے ذہنوں تک منتقل کر لے جاؤں۔ تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے، جو آ سکتے ہیں وہ ضرور آگے آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جتنی گرمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے اتنی ہی گرمی مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس مجلس کے درمیان ان باتوں کے ذریعے سے کہ جو واقعی طور کے اوپر ہم سبھی کے لیے مفید ہیں، اپنی اس مجلس کو
सरकार सैयद शुहदा के मसाइब के साथ मुकम्मल करें। मिलजुल के आप सभी सलवात भेज दीजिए। आप हजरत अगर इधर आ जाएंगे, इधर पंखा है, उस तरफ लाइट नहीं है, तो उस तरफ आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी। उस तरफ लाइट नहीं आ रही है, इस तरफ लाइट है, तो अगर आप लोग इधर आ जाएंगे, इधर पंखा चल रहा है, तो आपको ज्यादा आराम से बैठने का मौका मिलेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से आप मजलिस को समाअत कर सकेंगे। एक दफा और मिलजुल के सलवात भेज दें आप हजरत। लाइट नहीं है, इस तरफ लाइट नहीं है। आप भी आ जाएं इब्राहिम भाई, आप भी आ जाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब पर ईमान और गैब पर यकीन को अकीदे में करार दिया है, लिहाजा इस गैब पर ईमान हमारे वजूद के अंदर भी होना चाहिए। जाहिर है कि अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि गैब से मुताल्लिक क्या शुबहा पैदा होता है और इस गैब से मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों ईमान को इतनी अहमियत दी है। आइए मैं आपको लेकर चलूं ये गैब के जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान का एक हिस्सा करार दिया है। ये गैब वही है कि जिस गैब पर हम सब मुकम्मल तौर पे यकीन और अकीदा रखते हैं, लेकिन जो शुबहात हमारे जहनों में पैदा होते हैं उसकी तरफ से हमें तवज्जो देते हुए उनको ज़ाइल करने की हमें कोशिश करनी है। गैब लफ्ज इस्तेमाल होता है शहूद के मुकाबिल, वो चीजें कि जिनको हमारी हवासे खमसा, ये जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, ये जिन चीजों को दर्क कर लेते हैं, इन चीजों को शहूद कहा जाता है। और जिन चीजों को ये हमारे सेंस ऑर्गन्स नहीं दर्क कर पाते, जिनको कैच नहीं कर पाते हैं, नतीजे में एक दफा और मिलजुल के सलवात भेज दें आप, थोड़ा सा ऊपर कर दें। हाँ, अगर हम उनको दर्क न कर पाए तो ऐसी चीजों के लिए, ऐसे उमूर के लिए लफ्ज गैब इस्तेमाल होता है। अब यहां पर मैं मुतवज्जे करा दूं आपके ज़हनों को कि ये जो गैब हमारे दरमियान पाया जाता है, बहुत सी ऐसी गैब वाली चीजें हैं कि जिनको हम अपने हवास के जरिए दर्क कर सकते हैं, अपने सेंस के जरिए दर्क कर सकते हैं, लेकिन बाज मजबूरियों की बिना पे हम दर्क नहीं कर पाते। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी आंख मसलन देख सकती है, लेकिन एक लिमिट है। मसलन कोई चीज अगर 8 किलोमीटर दूर है तो हम नहीं देख पाएंगे, जबकि वो शहूद के मरहले में है, लेकिन मेरे लिए गैब के मरहले में है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई चीज है कि जो दीवार के दूसरी तरफ है, हम इस तरफ हैं, वो चीज शहूद के मरहले में है, लेकिन चूंकि हमारी आंख इस वक्त नहीं देख पा रही है, लिहाजा उसको हमारे लिए गैब समझा जाएगा। या एक दूसरी मिसाल जो बिल्कुल वाज़े आपके सामने मैं अर्ज कर दूं, ये आवाज आप मेरी सुन रहे हैं, सारे कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, यानी इसके माना है कि आप मुझको देखकर मुतमईन है कि मैं बोल रहा हूं। किसी एक भी इंसान के लिए मेरी आवाज गैब के मरहले में नहीं है, तवज्जो फरमा रहे। लेकिन आप इंसाफ से बताएं, इतने मोमिनीन के दरमियान कोई है जो ये कह सके कि मैं मौलाना की आवाज को देख रहा हूं? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। यानी यही आवाज है कि जो एक सेंस के जरिए से कैच की जा रही है और एक सेंस के जरिए से कैच नहीं हो पा रही है। यही तवज्जो है आपकी। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आपके सामने एक खुशबू आना शुरू हो जाए, आप समझ जाएं कि मिसाल के तौर के ऊपर खाना तैयार हुआ है, लेकिन ये खुशबू आपकी नाक महसूस कर सकती है, आपका कान नहीं सुन सकता, आपकी आंख नहीं देख सकती है। तो इससे पता ये चला कि वही चीज जो आपके लिए शहूद के मरहले में है किसी एक सेंस के तौर पर, वो बकिया सेंस के लिए गैब के मरहले में करार पाती है। ये वो गैब की चीजें हैं कि जो मौजूद हैं, लेकिन हम बाज वजहों से उन्हें दर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, दीवार के उस तरफ की खबर हमें नहीं है, छत के ऊपर की हमें खबर यहां पर नहीं है, 8 किलोमीटर के उधर क्या चीज है मुझको नहीं पता चल रहा है, वो मौजूद है लेकिन हम दर्क नहीं कर रहे हैं। ये एक शहूद का मरहला कि जो हमारे लिए गैब के मरहले में है, लेकिन जो असल गैब है वो असल गैब इससे अलग है। असल गैब वो है कि जो हमारे हवास के जरिए से दर्क न किया जा सके, जो हमारे सेंस के जरिए से दर्क न हो सके, कहीं भी न देख सकें,
نہ سن سکیں نہ چکھ سکیں، یعنی اس طرح سے آپ کسی بھی طرح سے اسے درک نہ کر سکیں۔ لیکن اب یہیں پر توجہ دیجئے گا، تھوڑا سا ذہن ہمارے ساتھ آ جائیں اور آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے، یقینی طور کے اوپر نتیجے تک میں آپ کو لے کے آ جاؤں گا۔ آپ اگر محسوس فرمائیں ہمارے پاس یہ سینس کتنے ہیں، یہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، کتنے سینس ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ سینس آرگنز ہمارے پاس 5 عدد ہیں۔ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جن میں ایک ذریعہ یہ کان ہے، جن میں دوسرا ذریعہ یہ ناک ہے، جس میں تیسرا ذریعہ یہ زبان ہے، جس میں چوتھا ذریعہ یہ آنکھ ہے، اور یہ ہمارا ہاتھ کے باڈی کا بقیہ حصہ، یہ 5 ہیں۔ جبکہ حقیقتاً ہمارے پاس جو سینس ہیں وہ 5 نہیں بلکہ 6 ہیں۔ ایک وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو درک کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو نہ دیکھا جا سکے، نہ سنا جا سکے، نہ سمجھا جا سکے۔ یہ تمام وہ چیزیں کہ جو ہمارے سینس آرگن جو 5 عدد ہیں ان کے ذریعے سے کیچ نہ کی جا سکیں، لیکن پھر بھی کیچ ہو جائیں، انہیں انسان کے لیے یہ چھٹا سینس، یہ چھٹی حس قرار دی جاتی ہے، اور یہی بڑی اہم ہے، سب سے زیادہ یہی اہم ہے۔ ہم نے اس کائنات میں جن چیزوں کو سینس کے ذریعے سے درک نہیں کیا ان چیزوں کو زیادہ مانا ہے۔ نہیں پتا میرے جملے پہ آپ نے توجہ فرمائی نہیں فرمائی؟ جو چیزیں ہم نے سینس کے ذریعے سے درک نہیں کیا ہے انہیں زیادہ مانا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کے پاس عقیدے کی دنیا میں 5 عقیدے ہیں اور محکم عقیدے ہیں۔ توحید پروردگار، اس توحید پروردگار کو آپ نے 5 سینس کے ذریعے سے درک نہیں کیا ہے۔ دوسرا عقیدہ آپ کے پاس عدل پروردگار کا ہے، یہ عدل پروردگار کو آپ نے ان 5 سینس آرگنز کے ذریعے سے درک نہیں کیا لیکن درک کیا ہے۔ آپ اسی طرح سے حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ سننا سارے مخلوقات کے لیے ممکن ہے، زبان کا استعمال کرنا سارے مخلوقات کے لیے ممکن ہے، بلکہ بعض مخلوقات تو سینس آرگنز میں ہم سے آگے ہیں۔ بعض مخلوقات ہم سے آگے ہیں، آپ جانتے ہیں بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے کان تک آنے والی آواز ہم سے زیادہ جلدی پہنچتی ہے۔ بعض ایسے مخلوقات ہیں کہ جو زمین پر رہتے ہوئے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ مثلا گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بارش ہونے والی ہے۔ کیوں؟ ان کو اللہ نے یہ سینس الگ سے دیا ہے۔ ہم ان سینس آرگنز کی بنا پر ان مخلوقات سے افضل نہیں ہیں، بلکہ بعض مخلوقات تو ان میں ہم سے کہیں آگے ہیں۔ توجہ ہے؟ آپ حضرات تو یقیناً مجالس اعضا یہ یوٹیوب کے پر سنتے رہتے، میں نے ابھی باندرہ کی مجلس میں پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ کس طرح سے اس ایک جانور کے بیان تو نہیں، یعنی اس کے ظاہر کر دینے کی بنا پر اتنے عظیم عالم کو پتا چل گیا کہ بارش ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس یہ سینس موجود ہے۔ ہمارا امتیاز یہی ہماری عقل ہے، اور اسی عقل پر ہمیں مکمل طور پہ آگے بڑھنا ہے۔ اور اب آپ یہیں سے توجہ فرمائیے گا، یہ جو ہمارے پاس عقل ہے اسے پروردگار عالم نے سب سے زیادہ جو ممتاز بنایا ہے وہ اس بنا پر کہ عقل کے ذریعے سے انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر تھوڑا سا آپ حضرات ساتھ دیں تو میں آگے بڑھ پاؤں گا، اس لیے کہ آپ حضرات کی توجہ میرے ساتھ کم ہے۔ یہ
یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مومن کے پاس غیب پر یقین ہوتا ہے، یہ غیب پر یقین اسی وجہ سے ہے کہ یہ مومن اس غیب کو اپنی عقل سے درک کر رہا ہے۔ اب یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ اگر خدا ہے تو دکھاؤ، یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ اگر قیامت آ رہی ہے تو دکھاؤ، یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے، بعض نادان مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر امام ہے تو دکھاؤ، اس کے معنی ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اگر عقل کو استعمال کیا ہوتا تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو اللہ کے وجود کو قبول کر رہا ہو، جو مسلمان یہ کہہ رہا ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نہیں دیکھا مان رہا ہے، تو اس مسلمان کو اس امام کے ماننے میں کیا مشکل ہو رہی ہے کہ جس امام کو نگاہیں بظاہر نہیں دیکھ رہی ہیں؟ یہ ہماری عقل کا مسئلہ ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے بار بار عقل استعمال کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے۔ بار بار قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، لیکن عجیب ہے، اکثر لوگوں کا اعتراض بتا رہا ہے کہ انہوں نے عقل کو رکھا ہے، استعمال نہیں کیا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اکثر لوگوں کا یہ تو وہی صورتحال ہے کہ ہم کسی شخص سے کہیں کہ میں بول رہا ہوں، کہا دکھائیے، نہیں دکھا سکتے۔ آپ کے سامنے میں نے مثال دی تھی کہ کھانا تیار ہو چکا ہے، کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ کہا نہیں، میں تو تب مانوں گا جب میرے کان آواز سن لیں گے۔ نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر چیز کو درک کرنے کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے۔ آنکھیں جو چیزیں درک کرتی ہیں وہ چیزیں کان درک نہیں کر سکتا، کان جن چیزوں کو درک کرتا ہے ان چیزوں کو زبان درک نہیں کر سکتی، زبان جن چیزوں کو درک کرتی ہے ان چیزوں کو ناک درک نہیں کرتی، اسی طرح سے جن چیزوں کو عقل درک کرتی ہے ان چیزوں کو ضروری نہیں کہ کان بقیہ چیزیں درک کر سکیں، لہٰذا یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ یہ تو مانیں گے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو اس طرح سے کہ کوئی کائنات میں دیکھ نہیں سکتا، لا یدرکہ الابصار، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عجیب اللہ نے اس فلسفے کو ظاہر کیا کہ دیکھو توجہ رہے، اللہ کے پاس دنیا کے انسانوں جیسی آنکھ نہیں ہے لیکن دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس دنیا کے لوگوں کے جیسے کان نہیں ہے، سن رہا ہے، اللہ کے پاس دنیا کے انسانوں جیسے ہاتھ پیر نہیں ہے، پھر بھی وہ تمام چیزوں کو درک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پروردگار ہے۔ اللہ نے اسی طرح سے انسانوں کے لیے بھی یہ بات قرار دی ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں اس کائنات میں دیکھی ہیں اور بہت سی چیزیں نہیں دیکھی ہیں۔ جن چیزوں کو نہیں دیکھا ہے ان چیزوں کو آپ اس لیے قبول کرتی ہیں کہ ان چیزوں کو آپ کی عقل قبول کرتی ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ غیب کا یہی عالم ہے۔ اب یہی سے میں موضوع پہ آ گیا، اور ظاہر ہے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اپنے گفتگو کو آج سمیٹنا ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو اصل شبہ ہے وہ ذہنوں سے زائل ہو جائے۔ اس غیب کے اوپر یقین اسی لیے ضروری ہے کہ یہ غیب کو پروردگار نے ہماری عقل کے حوالے کیا ہے۔ عقل قبول کرتی ہے تو پھر مثال کے طور پہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ جس موقع پر کسی سے گفتگو کریں بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان غصے میں ہے یا یہ انسان خوشی کے عالم میں بات کر رہا ہے، بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، جبکہ نہ تو اس کے غصے کو آپ نے دیکھا نہ اس کی خوشی کو آپ نے دیکھا، بلکہ آپ نے درک کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مثلا رات کے 10 بجنے کو آ رہے ہیں، 9:15 ہو چکے ہیں، کچھ دیر کے بعد 10 بج جائیں گے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بھوک کو آپ نے کہاں سے درک کیا؟ نہ آنکھ نے دیکھا، نہ زبان نے چکھا، نہ ناک نے سونگھا، نہ کان نے اس کو سنا، نہ آپ کے ہاتھوں نے لمس کیا، آپ کی عقل نے محسوس کیا۔ اس کے معنی ہے کہ آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو درک کرنے کے لیے صرف عقل کو ہی استعمال کیا جائے گا۔ اللہ نے غیب کو ہمارے لیے قرار دیا ہے۔ اس غیب میں اللہ نے 3 چیزوں کو قرار دیا ہے۔ ایک خود ذات پروردگار کے جو غیب میں ہے، جس کو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان نہیں سن سکتے ہیں، جس کو ہمارے وجود سے درک کرنے کے لیے لمس کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں پروردگار عالم نے غیب میں
ان علوم کو رکھا ہے کہ جن علوم کو اس دنیا میں انسان نہیں جانتا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، مثلا اس وقت مجھے گھڑی پتہ چلا ہے شاید 9:20-25 ہوئے ہوں گے، 9:30 ہم مان لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ 10 بجے کیا ہونے والا ہے۔ جیسے جب مجلس شروع ہوئی تو کچھ لائٹس آن تھی، کچھ نہیں آن تھی، تھوڑی دیر کے بعد ساری لائٹس آف ہو گئی، ایک جل رہی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ ہمیں اسی طرح سے آدھے گھنٹے بعد کے بارے میں نہیں پتا ہے، ہمیں کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ یہ غیب کا کیا علم پروردگار نے اپنے پاس رکھا ہے۔ دوسرا مرحلہ، ابھی میں اس پہ واپس آؤں گا۔ تیسرا مرحلہ، پروردگار عالم نے اس کائنات میں غیب کے طور پر کچھ عقیدے قرار دیے ہیں۔ یہ عقیدے ہماری عقل کے ذریعے سے درک کیے جانے چاہیے، اور یہی مرحلہ سب سے اہم ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کل کے بارے میں یہ نہیں پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن 100% ہمیں یقین ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب اللہ کا آخری نمائندہ زمین پہ آئے گا۔ ہمیں آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوگا نہیں پتا ہے، ہمیں ایک ہفتے کے بعد کیا ہوگا نہیں پتا ہے، ہمیں ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا نہیں پتا ہے، لیکن اللہ کے آخری نمائندے کے آنے کے بارے میں یقین ہے۔ یہ غیب پر یقین بڑا اہم ہے۔ توجہ فرمائی، اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم یہ معلوم کرو کہ 2 دن بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، 1 ہفتے بعد کیا ہوگا، 1 مہینے بعد کیا ہوگا، 1 سال کے بعد۔ وہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اس روئے زمین پر عدالت کا قائم ہو جانا، یہ وہ یقین ہے کہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور فرمایا آپ نے، اللہ رب العزت نے اسی لیے اس کائنات میں علم غیب اپنے پاس رکھا، لیکن علم غیب اللہ نے اس کائنات میں اپنے کچھ نمائندوں کو دیا ہے۔ یہ علم غیب ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، ابھی دوپہر میں آپ نے یہ آیت شریفہ پڑھی ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت جس سے تم فرار کر رہے ہو وہ تمہارے پاس آنے والی ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ یقین کے مرحلے میں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب ہے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں نہیں، اپنی موت کے بارے میں یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی دنیا والوں سے ملنے کا نام ہے، موت پروردگار سے ملاقات کا نام ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ موت آنے والی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تفرون منہ، جس سے تم فرار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم ستردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم پلٹائے جاؤ گے اس کی بارگاہ میں کہ جو پروردگار غیب کا جاننے والا اور شہادت، جس کے لیے ساری چیزیں شہود ہیں۔ میرے آپ کے لیے جو چیزیں غیب کے مرحلے میں ہیں وہ اللہ کے لیے شہود کے مرحلے میں ہیں۔ اور یہیں سے پتا چلتا ہے کہ پروردگار نے اپنے اس علم کو بعض اپنے نیک بندوں کے حوالے کیا ہے۔ کیوں ضروری تھا؟ وہ اسی لیے ضروری تھا تاکہ یہ شخصیتیں اس کائنات میں آنے کے بعد لوگوں کو وہ علم عطا کریں کہ جس علم کی بنا پر ان کے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ اور یہ یقین تب پیدا ہوتا ہے جب الہی نمائندہ اس بات کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کون ہے کہ جس نے آخری امام کے ظہور کو درک کیا؟ درک کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ جس ذات نے ہمیں بتایا ان پر یقین ہے، لہٰذا اس خبر پہ بھی یقین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہی اصل ہمارے عقیدے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ ہمارا عقیدہ اس بات پر یقینی طور پہ قائم ہو کہ آخری امام آنے والے ہیں۔ یہ جو آخری امام آ رہے ہیں، بس میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کے گیا، ظاہر کہ میں جلدی ختم کر رہا ہوں۔ آخری امام پر جو آپ کا عقیدہ ہے وہ پروردگار عالم نے آپ کے لیے اس لیے قرار دیا ہے تاکہ جب آخری کہو گے تو یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ پہلا کون ہے؟ لفظ آخری خود بخود انسان کو پہلے لے کر آئے گا۔ 12واں کہو گے تو 11ویں کا ذہن میں تصور پیدا ہوگا، 11ویں کی بارگاہ میں آؤ گے تو 10ویں کا تصور پیدا ہوگا۔ جب 10ویں سے اوپر جاتے ہوئے پہلے تک آؤ گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس پہلے کو معین کس نے کیا؟ اعلان رسول نے کیا، معین اللہ نے کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک یقین سے بات شروع ہوئی ہے اور ذات پروردگار تک جا رہی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اتنی عبادت کے جہاں تک تمہارے اندر یقین پیدا ہو جائے. اس کے معنی ہے یہ مجلس اعزا اسی لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے عقیدہ شروع ہوتا ہے 12ویں امام سے، جاتا ہے توحید پروردگار تک. اور اس لیے ان مجلسوں کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. آئیے میں لے کر چلوں. اگر واقعاً غیب پہ یقین پیدا ہو جائے، آپ یقین جانیں جب ہمیں ذات پروردگار پر یقین محکم پیدا ہو جائے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت بھی ہمارے سامنے چھوٹی دکھائی دے گی. ہم جب اللہ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پہلا جملہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ہے. یہ عجیب ہے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے کہ جب دنیا کے سامنے ہم ذات پروردگار کا انٹروڈکشن پیش کریں تو کہیں کہ اکبر ہے؟ یہ دو معنی ہے، دو معنی میں استعمال کیا گیا. ایک یہ کہ دنیا کو بتا دو کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ سب سے بڑا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ سب سے بڑا ہے تو اب سپر پاور دنیا کسی کو کہتی رہے اللہ اکبر ہے. یہ یقین محکم ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور جب یہ اطمینان اور یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آپ یقین جانیں پھر انسان کی عبادتوں میں رنگ پیدا ہو جاتا ہے. انسان کی عبادتوں میں وہ جلوے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس جلوے کو ہم عام شکل میں محسوس نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتا ہے کہ میرا وقت کتنا ہوا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کر آ جاؤں. آپ غور کیجئے، یہ عبادت کے قریب جانا بھی بڑا اہم ہوتا ہے اور یہ مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم اس مرحلے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ مثال دے رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی اپنے سلسلے میں اپنے دل پہ نہ لے لے کہ میں نے کسی کو ٹارگٹ کیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک باپ کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کا بزنس سیکھ لے، اور یہ کام کرتے ہیں. آپ حضرات اپنے بیٹے کو لے کے آئیں گے، اپنے ساتھ بٹھائیں گے، دکان کے سارے فن سکھائیں گے، میٹنگ کیسے ہوتی ہے میٹنگز میں اس کو بٹھائیں گے، کیسے مثال کے طور پہ ورکر سے بات کی جاتی ہے، سب کچھ سکھایا. شام کو جس موقع کے اوپر آپ اپنے آفس سے واپس گھر کی طرف پلٹ رہے تھے، راستے میں ایک مرحلے پہ پہنچ کے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب تم گھر جاؤ، تھک گئے ہو، میں جا رہا ہوں مسجد نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں. متوجہ ہوئے؟ یعنی ہم نے دنیا کے سارے فن سکھائے لیکن عبادت نہیں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور یہ بالکل واضح سی مثال ہے. ہم اپنے بچے کو اسکول پہنچائیں گے، ہم اپنے بچے کو کالج پہنچائیں گے، ہم اپنے بچے کے لیے ساری زحمتیں کریں گے، لیکن جب رات میں مجلس کے لیے نکل رہے ہوں گے تو بیٹا اب تم تھوڑا آرام کر لو، صبح سے محنت کر رہے ہو، میں مجلس کر کے آتا ہوں. ہم عبادتوں میں اپنی نسل کو نہیں شامل کر رہی ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو یہ کام ضرور کرنا. ہم کو قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس ماحول میں ہیں کہ جس ماحول میں ہمارے لیے عبادتیں، ہمارے لیے نمازیں، ہمارے لیے مجلسیں بڑے آرام سے ممکن ہیں. آپ ان لوگوں کے بیچ میں جائیے کہ جن کے درمیان پتہ ہی نہیں چلتا کہ مغرب کی اذان ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ مثلا مسجد اس علاقے میں ہے یا نہیں ہے، جہاں کے اوپر مجلسیں ہو نہیں پاتی ہیں، ان سے قدر پوچھیے. ہمیں اس کی قدر کو محسوس کرنا ہے، اور سب سے بڑا کمال یہی ہوتا ہے. فرش اعضاء پہ آ جانے کے بعد اگر ہمارا عقیدہ پختہ ہوا ہے تو آپ یقین جانیں کوئی فائدہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، یہ ہماری مجلس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ دشمن ہمارے سامنے بیٹھنے سے کتراتا ہے. کیوں؟ سب تو عالم نہیں ہے، سب نے تو نجف اشرف و قم مقدسہ میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ نجف اور قم نہیں گئے ہیں، لیکن نجف اور قم کے علماء سے فرش اعضاء پہ بیٹھ کے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. وہ گھبراتا ہے، وہ ڈرتا ہے. اور اسی بنا پہ آپ اگر غور کیجئے، ہم سے ساری چیزوں میں نہیں کہا جاتا کہ مثلا ان کا بائیکاٹ کرو. بزنس ہمارے ساتھ کریں گے، ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، ہماری شادیوں میں بھی آ جائیں گے، ہمارے گھر کی دعوتوں میں بھی آئیں گے، لیکن مجلس میں وہاں نہیں جانا ہے. کیوں؟ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانے کو تیار ہیں لیکن فرش اعضاء پہ آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟
جانتے ہیں کہ کھانا کھائیں گے تو دنیا سنورے گی، اگر فریضہ پہ آ جائیں گے تو عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو غیب پر عقیدہ ہے یہ بڑا محکم ہونا چاہیے۔ بس میں آخری مرحلے میں لے آیا، آپ نے یقیناً سنا ہے، ہمارے گزشتہ صدی کے ان عرفا میں شمار ہوتا ہے کہ جو واقعاً تقریباً گزشتہ صدی 50 سال کے اکثر بڑے علماء کے استاد رہی ہیں۔ آیت اللہ قاضی، حتیٰ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ نے بھی آیت اللہ قاضی سے کچھ دنوں علم حاصل کیا ہے۔ بڑی جلیل القدر شخصیت تھی، بڑے واقعات ہیں اور بڑی ہی عظمت تھی آپ کی۔ یہ جتنے افراد آپ کے سامنے بزرگوں میں دکھائی دیتے ہیں، آیت اللہ بہجت وہ بھی ان کے شاگرد تھے، علامہ طباطبائی وہ بھی انہی کے شاگرد، جتنے بھی علم عرفان کی دنیا میں ذرا بھی اگر کسی نے قدم بڑھایا ہے وہ کہیں نہ کہیں آیت اللہ قاضی کا شاگرد ضرور ہے۔ آیت اللہ قاضی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی زبان میں بڑا اثر تھا۔ یہ عجیب ہوتا ہے، انسان یقین کی دنیا میں اگر آگے بڑھتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ اس کی زبان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب ہے، اور اگر اوپر سے بول رہا ہے تو پھر بات بھی اوپر ہی اوپر رہ جاتی ہے۔ آقا قاضی کے بارے میں ملتا ہے کہ نجف اشرف میں ایک شخص تھا کہ جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں تھا۔ ہوتا ہے ہر محلے میں بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، البتہ ظاہر بظاہر نام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے لیکن ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوتا، ساری برائیاں ان کے اندر۔ آقا قاضی کے محلے میں جہاں پہ قیام پذیر تھے اس میں یہ شخص تھا کہ جس کا ساری برائیوں سے تعلق تھا، لیکن ایک عجیب چیز تھی اس کے اندر۔ وہ آقا قاضی کو جب آتا ہوا دیکھتا تھا، ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے بہت سارے اوقات، اور اسی لیے بعض لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں، ہم لوگ سبھی سے علماء سے پوچھتے ہیں فلاں صاحب کیسے ہیں، کیا ہوا، کیوں خیریت کا، شادی کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں، تو ہم لوگ یہی جواب دیتے ہیں بھائی جاؤ ان کے ساتھیوں سے پوچھو، اس لیے کہ ہمارے سامنے ان کا رویہ اور ہوتا ہے، تو وہ دو رویہ ہے، لہٰذا ہم تو نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی وہ انسان واقعی طور کے اوپر اس کے اندر اچھائیاں ہیں برائیاں نہیں ہیں، لہٰذا مشکل ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے پہچاننا اس طرح سے۔ وہ جیسے ہی دیکھتا تھا کہ آقا قاضی محلے میں داخل ہوئے بالکل صحیح ہو جاتا تھا، اچھے سے کھڑا ہو جائے گا اور اپنے گلے میں جو رومال پڑا اس کو جلدی سے نکال کے جیب میں رکھ لیتا تھا اور بڑے خلوص کے ساتھ آقا قاضی کو سلام کرتا تھا۔ آقا قاضی اس کا جواب دیتے تھے، بات ختم ہو جاتی تھی، وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، اور جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے پھر وہ آگے اسی انداز میں، پھر وہ لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے، گھڑک رہا ہے، غصہ کر رہا ہے اور اپنی زبان خراب کر رہا ہے، سارے کام شروع ہو جاتے تھے۔ ایک دن آقا قاضی نے اس سے کہا، اور سلام کیا اس نے، اپنے کو بالکل صحیح شو کیا، اس نے سلام کیا۔ آقا قاضی نے اس سے کہا کہ مجھ کو مانتے ہو؟ کہا بہت مانتا ہوں، آپ کو بہت زیادہ مانتا ہوں۔ اچھا، چہرے کا نور، چلنے کا انداز، بولنے کا طریقہ اس کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ بہت مانتا ہوں میں آپ کو، کہ اگر تم مجھے مانتے ہو تو میں تم سے کچھ کہوں کرنے کو تیار ہوں؟ کہ بالکل کروں گا، آپ کہہ دیں گے کہ میں تم سے بس ایک چھوٹے سے کام کا مطالبہ کروں، بس کچھ نہیں۔ کیا کرنا ہوگا آپ بتائیے؟ کہ آج رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہو، ٹائم بتایا، اس ٹائم پر نماز صبح سے 2 گھنٹہ پہلے اس ٹائم پر اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھ لینا، بس، لیکن اللہ کے لیے پڑھنا۔ اس نے کہا دیکھیے آپ نے ایسی بات کہی ہے جو میرے لیے بڑی مشکل ہے، میں نے آج تک نماز ہی نہیں پڑھی، مجھے نماز بھی نہیں آتی ہے۔ اب وہ ایکسکیوز لے کے آ رہا، نماز نہیں آتی، نماز میں بتا دیتا ہوں، نماز کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی مشکل ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ وہ میرے سونے کا ٹائم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سبھی نماز صبح سے مثلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ہم سب کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، میرے سونے کا ٹائم ہے۔ میں آپ کے کہنے سے وعدہ بھی کر لوں تو سوتے سے کیسے اٹھوں گا؟ ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے اوپر تب اختیار ہوتا ہے جب جاگ رہا ہو، لیکن سوتے میں تو اختیار نہیں ہوتا۔ آقا قاضی نے کہا کہ تم بس مجھ سے وعدہ کر لو، اس ٹائم پر اٹھانا میرا کام ہے۔ عجیب ہے، یہ تھا اختیار جناب آقا قاضی کا، کہ میں تمہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں اٹھا دوں گا اس موقع پہ۔ اچھا آپ اٹھائیں گے؟ اچھا اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ اٹھائیں گے، کہ میں اٹھا دوں گا تمہیں۔ اچھا اس زمانے میں نے یہ اعلان کی گھڑیاں البتہ آ چکی تھی، وہ خاص طریقے سے جو آپ لوگ کے درمیان بھی اگر یاد ہو بزرگان کو ہوتی تھی، ابھی تو موبائل کا دور ہے، اس زمانے میں بڑی سی گھڑی ہوتی تھی، وہ نارملی عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ کہاں اٹھے گا؟ آپ اٹھائیں گے؟ کہا اٹھا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے اٹھا دیا تو میں نماز پڑھ لوں گا۔
نہیں بتا ایت اللہ قاضی کو اللہ نے کیا علم، کیا اختیار، کیا وسعت دی تھی اس کائنات میں. ٹھیک اسی وقت پر انہوں نے اپنے گھر سے اس شخص کو اٹھا دیا. یہ عجیب اختیار تھا. آیت اللہ قاضی نے اسے اٹھایا، اٹھا. اچھا اس کو ابھی تک نہیں احساس ہو رہا ہے کہ مجھ کو انہوں نے اٹھایا ہے. اب یہ سوچتا ہے انسان کہ بھائی میں اٹھ گیا، مثلا اچانک آنکھ کھل گئی. اٹھایا اس کو، اٹھ کے بیٹھا کہ ارے میں نے کیا وعدہ کر لیا. اس وقت کون نماز پڑھتا ہے؟ میں دن میں تو پڑھتا نہیں ہوں، 2 گھنٹہ نماز سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھوں گا. عجیب اس کو پشیمانی ہو رہی کہ میں نے کہاں سے وعدہ کر دیا. اٹھا، اچھا یہ وعدہ کیا ہے. انہوں نے جیسے بتایا تھا ویسے جا کے اس نے وضو کیا. وضو کر کے اب جو آیا، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. میں لائٹ میں ہوں، شاید آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. اگر کوئی بات کہنی ہو تو فرمائیے، اور نہیں ہو تو مل جل کے صلوات پھر سے بھیج دیجیے آپ. وہ اٹھا، وضو کیا، اور اب جب آ کر اس کے بعد نہ مصلی تھا، نہ اس کے پاس سجدہ ہے، نہ اس کے پاس تسبیح ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے. وہی خاک کے اوپر، جیسے انہوں نے بتایا تھا، وہی خاک کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے یہ سوچا یہ کہ خاک ہی پہ سجدہ بھی کروں گا، خاک ہی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. اب جو اس نے اللہ اکبر کہا، یہ ایک اللہ کی 2 رکعت نماز نے اسے اتنا بڑا انسان بنا دیا کہ پھر وہ پوری طرح سے جب تبدیل ہوا تو جب وہ کھانا کھا لیتا تھا تو اس کی پلیٹ میں بچے ہوئے دانوں کو یا چاول کے دانوں کو لوگ تبرک میں لے جانے لگ گئے. کیوں؟ اسے یقین پیدا ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں اگر آ جانے کے بعد انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے تو یہ برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے غور فرمایا، ہم سب کو اللہ نے برکت دی ہے، ہم محسوس نہیں کرتے. ہم سب کو اللہ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے میں ہمارے یقین کا فائدہ ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. ہوتا کیا ہے، ہمیں اگر کوئی برکت والی شے مل گئی، میری محنت کے نتیجے میں ملی ہے. ہمارا کوئی کام ہو گیا، میں نے کام کیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی تو ہم لوگوں میں بیٹھ کے فخر بھی کرتے ہیں. اور کبھی کبھی تو بڑا عجیب ہوتا ہے، جس کی بنا پہ کام ہوا ہے اس سے آ کے فخر کرتے ہیں کہ میرا یہ کام میں نے کیا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ واسطے پیدا کرتا ہے، کام پورے ہوتے ہیں، اور کام مکمل ہو جانے کے بعد، برکت مل جانے کے بعد ہمیں خود پر ناز کرنے کے بجائے اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. ذات پروردگار کس کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دے اور کس کو یہ برکت عطا کر دے. البتہ سب کو کسی نہ کسی طرح سے اللہ نے برکت دی ہے، اس برکت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی برکت میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور بات میں نے ختم کر دیا. یہ جو آپ فرش عزا پہ آ کر 1 گھنٹہ بیٹھے، یہ برکت پروردگار ہے. کتنے کام ہوں گے صبح سے لے کے اس وقت تک کہ آپ نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں، کہا ہوگا نہیں کہا ہوگا. لیکن فرش عزا پہ 1 گھنٹہ آ کر بیٹھنے کا موقع آپ کو ملا، یہ برکت اللہ نے دی یا نہیں دی؟ ہمیں سے کتنوں نے اللہ کا شکر اس لیے انجام دیا کہ ہمیں امام حسین کی فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق اللہ نے عطا کر دی. ہمیں شکر پروردگار اور یقین پروردگار کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے، اور یہی ہماری عبادتوں کے لیے سب سے اہم ہے. اور بس میں نے ختم کر دیا. اس میدان کربلا میں سب سے زیادہ جو یقین کا جلوہ تھا وہ سرکار سید الشہداء کے. معمولی بات نہیں ہے جو تاریخ نے لکھا ہے کہ اگر توحید پروردگار کی ساری دلیلوں کو نہ بیان کیا جائے، بس ایک میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے چہرے کے اطمینان کو دیکھ لیا جائے، اللہ کی توحید ثابت ہو جائے گی. جو امام حسین کے چہرے کے اوپر تجلی تھی توحید پروردگار کی، بالکل مختلف تھی. جس نے جنازوں پہ جنازے اٹھائے ہوں، جس نے اپنے نونہالوں کے جنازے اٹھائے، بڑا عجیب اور بڑا ہی دردناک جملہ ہے امام حسین کا
जिस मौके के ऊपर सबसे छोटे जनाजे को इमाम हुसैन ने उठाया। फरमाते हव्विन अलैया अन्न हाज़ा फी ऐनाक, परवरदिगार हुसैन के लिए अली असगर के मौके पे सब्र करना सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि हुसैन जानता है कि तू देख रहा है। ये यकीन का मरहला है। बस मैंने खत्म कर दिया। जो तरीक़ेकार इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जनाब अली असगर के लिए इख्तियार किया, वो तरीक़ेकार कहीं और नहीं मिलता। जनाब अली अकबर के लिए भी वो अंदाज नहीं था, जनाब अब्बास के लिए भी वो अंदाज नहीं था। कोई मुजाहिद मैदान करबला में दूसरे के सहारे से नहीं आया है। अगर कोई आया है तो नन्हा असगर आया। हर मुजाहिद ने मैदान करबला में अपनी तरफ से दिफा किया है, लेकिन नन्हे अली असगर ने तो मैदान करबला में कोई तलवार नहीं उठाई। और इधर से भी आप मुलाहिजा फरमाएं, इमाम हुसैन शहादत के बाद किसी भी जनाजे को लेकर इमाम हुसैन चले हैं, इमाम हुसैन के कदम नहीं रुके हैं। लेकिन न जाने अली असगर का वजन कितना था कि कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, आवाज देते जा रहे हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदम बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रे। हुसैन के लिए बड़ा सख्त था अली असगर के नन्हे से जनाजे को लेके खैमे में आना। और सुनेंगे अज़ादारों, मैदान करबला में इमाम हुसैन ने किसी भी शहीद को दफन नहीं किया है। एक जनाजा था जिसको ज़हरा के लाडले ने सिपुर्द लहद किया था, लेकिन दुश्मनों से वो भी बर्दाश्त न हुआ। मैदान करबला में अजीब अंदाज है, इस नन्हे से जनाजे को ढूंढा जा रहा है। घोड़ों पे बैठे हुई नैजा बरदार है जो मैदान करबला में नैजे चुभोते जा रहे हैं। क्या तलाश कर रहे हैं? उस 6 माह के बच्चे का जिस्म ढूंढा जा रहा है, जिसके गले के ऊपर ऐसा तीर लगा था कि तकरीबन ये गला जिस्म से अलहदा हो चुका था। लेकिन सुनो आज़ादारों, बुलंदी पे खड़ी हुई माँ देखती रही और अली असगर का जिस्म जमीन करबला में जब नैजा दाखिल हुआ तो उस नैजे के साथ अब जो उठना शुरू हुआ, माँ तड़प रही है और नन्हे अली असगर का जिस्म जमीन करबला पे दोबारा रखा गया। मेरी आवाज यकीनन माएं सुन रही हैं, यकीनन बहनें सुन रही हैं। आप जानते हैं, नन्हा जिस्म देखकर हर शख्स का दिल रोने लगता है। न जाने माँ का क्या आलम हुआ होगा। अब जो नन्हे से अली असगर के गले के ऊपर दोबारा खंजर चला, माँ तड़पने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मेरे असगर का जिस्म बहुत छोटा सा है। बस मजलिस मुकम्मल हो गई। नन्हे जिस्म अन्नों के नैजा की बुलंदी पर है। माँ अब जो कुएं की तरफ जा रही है, माँ जो शाम की तरफ जा रही है, जहां नाके की बुलंदी से माँ की नजर उठती है, सामने अली असगर का नैजे पे सर। शायद माँ आवाज दे रही हो, ए बेटा, कितनी मजबूर है ये माँ जो तुम्हारा सर दफन भी नहीं। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार, हम सभी के आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सभी को हज़रत खिदमत